آپ اپنے قرآن پاک کے مخارج کو درست کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہیں جہاں آپ کو آسان طریقے سے تجوید سکھائی جائے؟ تو آپ بالکل ٹھیک جگہ پر ہیں، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو الحمدللہ آسان طریقے سے تجوید سیریز بگنر ٹو ایڈوانس لیول سکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے یہ جو آسان تجوید سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا آج ہمارا انشاءاللہ سیکنڈ لیسن ہوگا، اور اس کے لیے ہم مدنی قاعدے کے جو لیسنز ہیں وہ ترتیب دے رہے ہیں۔ تو ان اسباق میں ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ان اسباق میں آسان طریقے سے آپ کو بگنر ٹو ایڈوانس لیول انشاءاللہ تجوید سکھائی جائے گی۔ آنے والے تمام نئے لیسن آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں، اس کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ آن لائن تعلیم کے لیے کوئی اچھا اور ریلائبل پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو آسان طریقے سے فرینڈلی انوائرمنٹ میں تجوید سکھائی جائے گی۔ چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ ہے حروف مرکبات، سبق نمبر 2 ہے اور حروف مرکبات ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں کہ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ 2 حروف یا اس سے زیادہ جب ملتے ہیں تو ان کا ایک مرکب یعنی ایک ورڈ ترتیب پاتا ہے، ایک مکمل حرف بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ حروف کے ملنے سے پھر آگے جملے بنتے ہیں۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے یہ لام ہے اور اس کے اندر الف ہے تو اس کو لام الف لا نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس سبق میں ان کی پریکٹس اس طرح سے ہوگی، لام الف اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی یہ لام کی جب ہم شکل کو دیکھیں گے تو اس کا جو ہے وہ سر لکھا گیا ہے، دھڑ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح شین کو دیکھیں تو اس کا یہ والا جو ہے یہ سر لکھا گیا ہے اور دھڑ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ اب سین، شین، ف، قاف، ٹھیک ہے، یہ سارے جن کی بھی لکھنے میں حالت ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے فا اور قاف، ان کو نقطوں سے ہم پہچانیں گے۔ فا پہ ایک نقطہ ہے، قاف پہ 2 ہیں۔ اسی طرح عین اور غین، عین جو ہے وہ خالی ہے، ایمپٹی ہے، اور غین کے اوپر ڈاٹ ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ ہم نے سبق میں کس طرح سے مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنی پریکٹس کی طرف۔ الف، لام الف، لام الف، یہ دونوں لام ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے۔ با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا۔ اب یہاں پہ خیال رکھیے گا کہ جن حرکات کو ہم نے پہلے لیسن میں سیکھا ہے کہ کتنا لمبا کرنا ہے جن حروف کو، جو مستعلیہ حروف ہیں وہ سارے رولز ہم نے یہاں پہ اپلائی کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سا کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے، زبان کو اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں گے اور کیا ادا ہوگا، سا الف، شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف۔ قاف یہاں پہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم نے پوری یعنی موٹا پڑھنا ہے، قاف الف، جیم الف، خا، خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا الف، حا حروف حلقی میں سے ہے، حا الف، عین الف، یہ بھی حلقی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، عین اور حا یہ حروف حلقی ہیں، ان کو حلق سے ادا کریں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے، غین الف، صاد الف، ضاد الف، طا الف، ظا الف، میم الف، ہا الف، کاف الف، لام با، کاف با، کاف تا،
کاف ثا کاف فا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قاف اور کاف الگ ورڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی ڈیفرنٹ ہے. تو با سین لام شین لام صاد لام، یہ والے حروف صفیریہ ہیں. پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے کہ سیٹی کی آواز والے حروف کیا ہوتے ہیں؟ حروف صفیریہ ہیں. ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام. ان کو ہم لمبا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پچھلی تفتی میں ہم نے جیسا کہ سیکھا ہے کہ یہاں پہ جب ورڈز کو کھول کے لکھا گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لام جو ورڈ ہے، لام جو حرف ہے یہ مد والا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح میم عین غین سین شین یہ مد والے حروف ہیں. جب ان کو یہاں پہ کھول کے لکھا گیا ہے تو ان کے اوپر مد ہے، تو ان کو ہم نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے، اسٹریچ کرنا ہے. تو اسی طرح جب مرکب حروف پڑھیں گے تو یہاں پہ بھی ان کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. کاف لام کاف نون تو نون ظا نون جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا دال. سب حروف کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے. حروف حلقی، حروف صفیریہ، حروف مستعلیہ، ان سب حروف کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے ان سب حروف کو الگ الگ پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے. مرکب ہے لیکن ان کو یہاں اس لیسن میں پریکٹس کرتے ہوئے ہم نے الگ الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. خا ذا، اب وہ کیا ہے؟ خا ذال، اور اس کو پڑھیں گے خا ذا حا را با را یا را تو را ذو را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف. تو ڈیفرنس پتہ چلا قاف اور کاف. اسی طرح اب یہاں پہ ان دونوں کو اکٹھے لکھا گیا ہے تاکہ واضح فرق کا پتہ چلے. قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا حمزہ واو حمزہ یا با تا نون تا 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 یا تا عین تو فا ذو با لام با. پہلے والے حروف میں 2 تھے مرکب اور اب زیادہ تعداد میں ہوں گے، 3 بھی ہوں گے 4 بھی. با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف عین
یا ہا با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ذا لام لام شین کاف را با سین میم